خطے میں جنگ ہے، پاکستان بھی جنگ لڑ رہا ہے، موجودہ حالات میں دفاعی بجٹ ضرور بڑھانا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما کے نمائندے شہزاد احمد سے گفتگو، کہا امریکہ ایران جنگ روکنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، یورپی ممالک امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے سے گریز کر رہے ہیں، یہ پاپولر جنگ نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، بندش سے پیدا ہونے والی قلت سے عالمی سطح پر معیشت متاثر ہوگی۔ موجودہ حالات میں دفاعی بجٹ جو ہے ضرور جو بھی ہمارے وسائل ہیں ان کے حساب سے ضرور اس کو انکریز کرنا چاہیے، اور ہم ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں کہ جس میں نیکسٹ ڈور جو ہے اس وقت جنگ بڑکی ہوئی ہے، ہم خود ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ تیل کے حوالے سے تقریباً 20% تیل جو ہے وہ پرشین گلف سے خلیج فارس سے نکلتا ہے، گزرتا ہے، جو آبنائے ہرمز سے گزر کے تو عالمی منڈیوں میں جاتا ہے۔ جب وہ اس کی اور گیس کی، خصوصاً جو قطر گیس ایکسپورٹ کرتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے، ان دونوں چیزوں کی جب شارٹیج ہوگی تو عالمی منڈی پہ جو ہے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوگا، منفی اثرات جو ہے مرتب نہیں ہوں گے۔ تو پاکستان کی اکانومی پہ بھی جو اس وقت پٹرول کی پرائسیں بڑھی ہیں، مہنگائی کا خدشہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، جیسے ہی حالات کچھ نارمل ہوتے ہیں تو یہ پرائسز دوبارہ اپنے اصل اس پہ آئیں گی، اور جو ایک معاشی ترقی کا سفر ہے جو ہے وہ پھر کامیابی کے ساتھ ہم جاری اور ساری رکھ سکیں گے۔ اس جنگ کا جو ہے وہ حل جو ہے وہ جلدی نکلے۔ جو اس وقت ایران پہ جو حملہ ہوا ہے، ہمارے جو بھائی ہیں خلیج فارس کے دونوں طرف جو ہیں اسرائیلی یا صہیونی سازش کا شکار ہو رہے ہیں امت مسلمہ۔ اس وقت جو بڑی بغیر یقینی صورتحال ہے، کوئی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کریں کہ اس کہ جنگ کے مثبت اثرات نکلیں۔ یورپ کے ممالک بھی جو ہیں وہ اس جنگ میں جو ہے امریکہ کا یا اسرائیل کا ساتھ دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ان پاپولر جنگ جو ہے اگر اسرائیل کے کہنے پہ بھی لڑی جا رہی ہے تو اسرائیل جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے مشرق وسطیٰ کو پچھلے 60-70 سال سے۔ کہنے کو وہاں پہ سیز فائر ہے، لیکن شہادتیں روزانہ ہو رہی ہیں، درجنوں کے حساب سے ہو رہی ہیں، کم از کم 1000 کے قریب شہادتیں جو ہے سیز فائر۔ یہ کیسی سیز فائر ہے؟ یہ کوئی سیز فائر نہیں ہے۔ سب کے جو ہے باندھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ہاتھ کھلے ہیں اور وہ اپنا کام جاری رکھ رہا ہے، اپنا ظلم جاری رکھ رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تیزی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ گزشتہ روز کی شدید مندی کے بعد آج شاندار ریکوری۔ مارکیٹ میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اکٹھی 11 حدیں بحال ہوئی۔ دوران ٹریڈنگ 11,000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے نمائندہ سما رضوان عالم سے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں بہت غیر معمولی تیزی ہے آج اسٹاک ایکسچینج میں، اتنی تیزی کہ کاروبار بھی 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑا تھا۔ مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز ہی 9,780 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کے بعد مارکیٹ میں ٹریڈنگ روکنی پڑی تھی کیونکہ KC30 انڈیکس 5% بڑھ گیا تھا اور 5 منٹ تک مسلسل ٹریڈ کرتا رہا، تو مارکیٹ ہولڈ کا جو ہے ٹریگر جو ہے وہ حرکت میں آیا اور مارکیٹ 1 گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ روکی گئی عارضی طور پہ۔ اس کے بعد مارکیٹ میں دوبارہ کاروبار جب شروع ہوا تو اس کے بعد بھی تیزی برقرار ہے مارکیٹ میں، زبردست قسم کی۔ مارکیٹ نے پچھلے تیزی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ مارکیٹ میں دوران ٹریڈنگ 11,000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی بھی ہم نے دیکھ لی ہے۔ مارکیٹ میں ایک ساتھ 11 حدیں بحال ہوئی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مارکیٹ نے جب اپنا جنوری میں 1,91,000 پوائنٹس کا ہائی بنایا تھا تو وہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ خطے میں جنگی صورتحال کی وجہ سے گرتے 1,41,000 پوائنٹس پہ آ گئی تھی۔ 50,000 پوائنٹس مارکیٹ میں سے نکل گئے تھے۔ تو مارکیٹ میں جب یہ خبر آئی کہ جنگ رکنے کی باتیں ہونا شروع ہو گئی، امریکی صدر کا بیان آ گیا کہ جنگ تقریباً مکمل ہو گئی ہے، تو مارکیٹ نے اس پہ کم بیک کیا ہے۔ شاندار تیزی ہے مارکیٹ میں، صحیح رضوان عالم، اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ پاکستان میں جدید موبائل سروسز کے فروغ کے لیے بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا پہلا مرحلہ مکمل۔ PTA نے پہلے مرحلے کے نتیجے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ PTA کے مطابق پہلے مرحلے میں دستیاب 6 بینڈز میں 2 بینڈز کے لیے بولی لگائی گئی۔ تینوں ٹیلی کام کمپنیوں نے بولی میں حصہ لیا۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا دوسرا راؤنڈ جاری ہے۔ وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کو تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سال کے آخر تک اسلام آباد سمیت 5 شہروں میں 5G سروس شروع ہو جائے گی۔ تیز رفتار انٹرنیٹ ہماری معیشت کی بنیادی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانیں گے اسلام آباد میں سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد، بتائیے گا کیا کہنا تھا ان کا؟
جی اس وقت پاکستان میں 5G کی نیلامی جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ. میڈم یہ ایک بڑا اہم مرحلہ تھا جو بالآخر آج پہنچا, تو کیا تاثرات ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اور کہ آج ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ہم پاکستان کے لیے 600 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم جو ہے وہ اویلیبل کر پائے ہیں. میں پہلے بھی گزارش کی کہ 1987 سے لے کے آج تک پاکستان 274 میگا ہرٹز پہ چل رہا ہے, اور ہمیشہ جو ہم اگزامپل دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم 2 سڑکوں پہ 8 سڑکوں کی گاڑیاں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو آج وہ جو ہماری ڈیجیٹل ہائی وے ہے وہ ایکسپینڈ ہونے جا رہی ہے, جس سے ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو انٹرنیٹ ہے, ہمارا جو انٹرنیٹ کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. نہ صرف ہمارا 4G کا 3G کا جو ہماری تقریباً 98% آبادی استعمال کرتی ہے وہ ایکسپیرینس بہتر ہوگا, بلکہ جو ہمارے سال کے آخر تک ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے 5 بڑے شہر ہیں, تمام صوبائی کیپٹلز اور فیڈرل کیپٹل, اس کے اندر 5G جو ہے وہ سٹیزنز کو اویلیبل کر دیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ 5G کے ایکشن کے بعد نہ صرف پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار تیز ہوگی بلکہ زرعی شعبہ اور جو ہیلتھ کا شعبہ ہے اس سمیت دیگر شعبوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا. جی اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ. ڈیجیٹل پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات سے ڈیجیٹل ڈھانچے کی ترقی اور سرکاری فنڈز کی آن لائن نظام کے ذریعے ادائیگی ممکن ہوگی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا 5G اسپیکٹرم کی بدولت تیز تر, سستے اور بہتر رابطے سمیت جدید ڈیجیٹل سہولیات کو فروغ ملے گا. The private sector has to lead the country. Prime Minister's initiative in terms of taking digital Pakistan forward, digital infrastructure, getting all the government payments digitized, etc., all important. And of course, as we move towards the new economy, whether it's AI, whether it's blockchain, whether it's Web 3.0, all of this is going to be helped in terms of the spectrum availability and as we move into 5G. Faster, cheaper, better. Online education, working from home, and wherever we get in terms of greater spectrum and better connectivity, etc., I'm sure is going to help us, as I mentioned, in terms of the seamless transition as we negotiate the current oil crisis. ایران نے اپنے ہرمز بند رکھا تو پہلے سے 20 گنا زیادہ سخت جواب دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ہم ایسے اہداف کو نشانہ بنائیں گے کہ ایران دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا. ایران پر موت, آگ اور غضب کا راج ہوگا. دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو. صدر ٹرمپ نے کہا یہ اپنے ہرمز کا راستہ استعمال کرنے والے چین اور دیگر ملکوں کے لیے تحفہ ہے. امید ہے کہ اس اقدام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا.